موجود ولا عدل موجود وترى الملائكة بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان عرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فاعرفوه. اس سے پہلے کہ میں چند منٹ امام حسین کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اسلام کی دوسری حدیث جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو انسان اپنی قوم کا، اپنی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے میں اپنے وطن عزیز کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس عاشورہ کے پروگرام میں اول محرم سے لے کر آخر تک اور اب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ اس عاشور کے معاملے میں اور دیگر امور میں ہمارا جو ہے وہ تعاون فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرشاسن کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگراموں میں شرکت کی اور لگاتار رات اور دن وہ 2-3 دن سے ہمارے ساتھ میں ہیں اور ہمارا سہیوگ کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے انہوں نے ہمارا تعاون کیا. میں پرشاسن کا بھی بہت شکر گزار ہوں. جو حدیث اور میڈیا نے جو اپنے طریقے سے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے اس پروگرام کو بڑھایا اور ہمارے اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچایا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پیغمبر اسلام نے امام حسین کے متعلق فرمایا: ھذا حسین فاعرفوہ. یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو. امام حسین کو پیغمبر اسلام نے مختلف طریقے سے پہچانوایا. امام حسین کون ہے؟ 10 منٹ کے اندر امام حسین کون ہے، یزید کون تھا اور یزید نے کیا کیا، وہ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے چند جملے مسائل کی عرض کروں گا. امام حسین کون ہے؟ امام حسین ابو طالب کے پوتے ہیں، علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند ہے امام حسین. یزید کون تھا؟ یزید ابو سفیان کا پوتا معاویہ کا بیٹا تھا. اگر آپ تاریخ پر مختصر طریقے سے بیان کرتا چلوں، اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ کریں، جس روز سے پیغمبر اسلام نے اسلام کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اسی وقت سے یزید کا قبیلہ بنی امیہ ابو سفیان پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور خلاصہ یہ عرض کروں کہ 10 ہجری تک پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ و جدال رکھا بنی امیہ نے، ابو سفیان نے، معاویہ نے. اور جب یہ دیکھا کہ اب اسلام پھیل چکا ہے اور اسلام کے بعد فوج بھی ہے، لوگ بھی ہیں اور مددگار ہیں، تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیں. اور انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان میں وہی فتنہ فساد رہا، وہی نفاق رہا. اسلام سے دشمنی، پیغمبر سے دشمنی. اسلام محکم 10 ہجری میں یہ ظاہری طور پر ابو سفیان کے قبیلے نے، بنی امیہ نے اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام کا جانے کا وقت ہوا. 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنا حاجی، اپنا رہبر، اپنا خلیفہ، اپنا وسیع و جانشین مولا کائنات کو معین کیا. لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی. ابھی تک ابو سفیان پیغمبر کے مقابلے میں تھا، ادھر پیغمبر دنیا سے گئے اور مولا کائنات کو وسیع خلیفہ جانشین بنایا. ادھر مولا کائنات کے مقابلے میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کھڑا ہو گیا اور معاویہ نے
مولا کائنات کے ساتھ 4 یا 5 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ حنین، جنگ نہروان، اور اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے، امام حسن کا دور آتا ہے۔ امام حسن سے صلح سکات تو ہوئی تھی کہ اس کے بعد اپنا لوگ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، معاویہ اپنا جانشین نہیں بنائے گا۔ امام حسین نے معاویہ سے اس بات کو صلح کی، لیکن معاویہ نے یہ سوچا کہ اگر امام حسن زندہ رہے تو میرے بعد کسی خلیفہ نہیں بن سکتا، لہٰذا اس نے امام حسن کی جو دولت کی اجازت کے شرط اس کے ذریعے سے امام حسن کو زہر پلایا، اور جب امام حسن کو زہر پلایا تو اب چونکہ صلح جو ہوئی تھی وہ امام حسن سے ہوئی تھی، جو شرائط تھے، جو شرط و شروط تھے، جو عہد تھا معاویہ کا وہ امام حسن کے ساتھ تھا۔ جب امام حسن ہی شہید ہو گئے تو اب اس نے یہ کیا کہ میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جو میں نے امام حسن سے معاہدہ کیا تھا میں اس کو اپنے قدموں تلے ڈالتا ہوں، اور اس نے اس کے بعد یزید کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین کر دیا۔ ادھر معاویہ دنیا سے گیا، واسطے تحنک ہوا، ادھر یزید اس کا جانشین بنا، اور یزید نے سب سے پہلے جو خط لکھا بیعت کا وہ امام حسین نے لکھا۔ جو اس کا گورنر تھا مدینے میں ولید کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت کریں، ورنہ اگر بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دیا جائے۔ ولید نے امام کو بلایا، امام کو خط سنایا یزید کا، امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی تو امام حسین کو معلوم تھا یزید کون ہے، یزید شراب خور تھا، یزید اس کو حکومت کرتا تھا، یزید زانی تھا، یزید کے گھر میں نہ بہن کا خیال تھا، نہ بیٹی کا خیال رکھا جاتا تھا، نہ ماں بھوکی کا خیال رکھا جاتا تھا، اور تمام جتنے مسلمان تھے وہ سب جانتے تھے کہ یزید کون ہے۔ لہٰذا امام نے بیعت سے انکار کیا، اور امام حسین نے 28 صفر کو مدینہ چھوڑ دیا۔ ادھر امام حسین نے 28 صفر کو مدینہ چھوڑا، کیونکہ والوں نے امام حسین کو خط لکھے اور خط بھیج کے امام کو بلایا۔ امام نے اپنے بھائی مسلم کو کوفے کے لیے روانہ کیا، کہا بھائی اگر کوفے کے حالات اچھے ہوئے تو تم مجھے مطلع کرو تاکہ میں مجھے آؤں۔ ادھر یزید نے اپنے جان کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دیا، اور اس نے کوفے میں ناکہ بندی کر دی، کہا کوئی حسین کا ساتھ نہیں دے گا۔ ادھر ابن زیاد نے 10,000 کا لشکر لے کر خود کو امام حسین کو گھیرنے کے لیے بھیج دیا، اور وہ امام حسین کو گھیر کر کوفے پر لے آیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہو گیا کہ کوفے والوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے اور جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس وقت امام حسین نے اپنا سفر کربلا کی طرف کیا۔ کربلا کی طرف امام نکل گئے، اور 2 محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے۔ آج تو وقت گزرتا رہا، اور وہ وقت آ گیا کہ یزید کی طرف سے شام سے بھی فوجیں آ گئی، کوفے سے بھی فوجیں آ گئی، اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر دیا گیا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے اصحاب، تم جانتے ہو کہ ہم دنیا آزاد ہو چکے ہیں، اب بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا میں شب عاشور چراغ کھول کیے دیتا ہوں، ان میں سے جو جانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر کسی کو روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو میں چراغ کو کھول کیے دیتا ہوں۔ امام حسین نے چراغ کو کھول کر دیا، لیکن تاریخ میں لکھا کوئی صحابی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ روزے عاشور انتظار ہوئی اور قتل مسجد کا شروع ہوا، میدان کارزار گرم ہو گیا، اصحاب نے اپنی قربانی پیش کی، کبھی حبیب گئے، کبھی جون گئے، کبھی مسلم گئے۔ عزیزو، جب تمام اصحاب اپنی قربانی پیش کر چکے، اب ایک مرتبہ امام حسین کے عائشہ عبداللہ کی باری آئی، اور کبھی عباس گئے، کبھی اکبر گئے، کبھی محمد گئے، کبھی قاسم گئے۔ جب تمام عزیزان محترم، جب تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین سے خدمت پر آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب، تم پر میرا آخری سلام، اے ام کلثوم، تم پر میرا آخری سلام، اے سکینہ، تم پر میرا آخری سلام۔ عزیز و تمام بیویوں سے رخصت ہوئے امام حسین۔ تاریخ نے لکھا، مقتل لکھتا ہے کہ جب امام حسین بیویوں سے جدا ہونا چاہتے تھے، دامن پکڑ لیتی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھلے گھر سے جب
جنازہ نکلتا ہے۔ عزیزوں امام حسین تمام بیویوں سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، چاروں طرف دیکھا کیا کوئی نہ اکبر موجود ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ قاسم موجود ہے۔ ارے بہن سمجھ گئی اے بھیا اگر اکبر سوار کرانے کے لیے موجود نہیں ہے اور محمد موجود نہیں ہے، عباس موجود نہیں ہے تو میں تم کو سوار کراؤں گی۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں امام حسین کو جناب زینب نے سوار کرایا، امام حسین سوار ہونا چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے نے آگے قدم نہ بڑھایا، گھوڑے نے قدم نہ بڑھایا، امام فرماتے ہیں یہ میرے نانا کی سواری، یہ حسین کی آخری سواری ہے، ارے مجھے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ اس رہوار نے بے زبانی سے کہا اے آقا ارے میں کیسے قدم آگے بڑھاؤں، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر اترے، اترنے کے بعد سکینہ کو بلایا، اے میری بیٹی سکینہ ارے تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی، پھر یہ کیا وجہ ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں اے بابا ارے مجھے آپ کے سینے پر نیند آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی، اے بابا ارے جانے سے پہلے آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے۔ عزیزوں امام حسین چلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیے۔ امام حسین بیان کرتے ہیں جس کو میر انیس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، امام حسین فرماتے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی کو پاؤں گی بابا، میں رات تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانی باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہاں سوئے گے کہاں پر ابھی اصغر، ارے شہن نے کہا پر ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئے گی بی بی۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں امام حسین سکینہ کو سلا کے رخصت ہوئے، میدان میں آئے، ایک مرتبہ کبھی تلوار کھینچی، کبھی میمنہ پر حملہ کیا، کبھی میسرہ پر حملہ کیا۔ عزیزوں پر حملہ کرتے 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، ایک مرتبہ ارے آواز نبی آئی، اس کو امیر انیس نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، ارے تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر پہ دھار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑے بس سجاد کے لیے۔ عزیزوں امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، ارے چاروں طرف سے فوج سمٹنے لگی، کسی نے تیروں سے حملہ کیا، کسی نے نیزوں سے حملہ کیا۔ ارے عزیزوں خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آتا تھا، غریب زہرا پر پتھروں کی بارش کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، عزیزوں 3 دن کا بھوکا پیاسا زہرا کا فرزند کہاں تک لڑتا، ایک مرتبہ امام حسین ارے زین سے زمین پر آئے، نہیں عزیزوں میں